بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں سیاست کس رخ کی طرف جا رہی ہے اور ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اب حالات کیا ہوں گے، کیونکہ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ شاید یہ حکومت 6 ماہ سے زیادہ نہ چلے، مگر اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس وقت شہر اقتدار میں ہو کیا رہا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر عارف حمید بھٹی صاحب، جو کہ وہ بھی اسلام آباد میں ہی موجود ہیں۔ شہر اقتدار میں انہوں نے آ کے کیا دیکھا ہے، آج ان سے پوچھتے ہیں۔ بھٹی صاحب، سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر شکست ہوتی ہے اور اب پیپلز پارٹی پر امید ہے کہ وہ عدالت سے یہ فیصلہ لے گی کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہی بن جائیں گے۔ اگر وہ یہ بن جاتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین، اسلام آباد، لاہور اور پنڈی کے موسم میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے۔ ایک تو یوسف رضا گیلانی کے ووٹ لینے کا مطلب تھا کہ عمران خان کی اتنی اکثریت نہیں رہی، 180 تھے، جبکہ ان کے کینڈیڈیٹ 164 لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کے ووٹ کم ہوئے، کچھ بکے، کچھ لالچ دی گئی۔ اور اب آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکا کیس کا بھی فیصلہ حکومت کے خلاف آ گیا ہے، فارن فنڈنگ بھی عروج پہ ہے۔ اگر بظاہر مجھے تو نہیں لگتا کہ یوسف رضا گیلانی کے سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف لے، لیکن عمران خان کی پوزیشن پی ڈی ایم تو ناکام ہو گئی، اپنے وزن کے نیچے گر گئی۔ مفادات کی سیاست تھی، ویڈیو لنک پکڑے جانے کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے مقاصد حاصل کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت تھی اور پلس چند سینیٹر تھے، تو انہوں نے اس وقت آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے کہا تھا RO کا الیکشن ہے، میرے خلاف دھاندلی ہوئی ہے، تو 2018 میں تو ان کی سیٹیں زیادہ بڑھی ہیں 13 کی نسبت، اور سینیٹر بھی بڑھ گئے ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے اس حکومت کو گرانے کی؟ نہ انہوں نے گرانا تھا، انہوں نے طاقتور حلقوں سے ڈیل کرنی تھی، ڈیل کر لی، انہوں کے سارے کیس ختم ہو گئے۔ تو اب میرا ایک ذاتی خیال ہے ان کو ریلیف نہیں ملے گا، لیکن عمران خان کی حکومت ان کے اپنے آستین کے ساتھ گرانا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو اتنی بڑی خبر دے رہا ہوں چیلنج کر کے، گرتے یا نہیں گرتے، کیونکہ نواز شریف اور مریم پر کراس ہے، لیکن عمران خان سے طاقتور حلقے سخت ناراض ہیں کہ انہوں نے 3-4 منسٹریاں چینج کرائی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ہاں سب سے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ادارے پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، خدا را کچھ تو ڈیلیور کرے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آنے والے جو بجٹ ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کے دن زیادہ اچھے نہیں رہیں گے۔ اچھا، طاقتور حلقوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید ہی یہ میں کہوں کہ پہلی حکومت ہے جس کو اتنی زیادہ طاقت فراہم کی گئی تھی، اس کے باوجود طاقتور حلقے اب ان سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، طاقتور حلقے ہمیشہ اس کے ساتھ آتے ہیں جس کی تھوڑی سی پبلک سپورٹ ہو۔ عمران خان کے ساتھ یقیناً پبلک سپورٹ تھی، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ عمران خان صاحب نے 2018 سے لے تک اپنی پبلک سپورٹ کم کی ہے، زیادہ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے بلند و بالے دعوے لگائے تھے اور طاقتور حلقوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ایک موقع ان کو دے، وہ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن میں بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے، پاکستان سے کرپشن خاتمہ کر دیں گے، بیرونی ملکیں ان کے آنے پر بہت زیادہ پیسہ دیں گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ عمران خان کی گورنر پچھلی حکومتوں سے زیادہ بری ہوئی، کرپشن زیادہ ہو گئی۔ پہلے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام بہت لک چھپ کے لیا جاتا تھا کہ وہ کس کی فیور کر رہے ہیں کس کی نہیں، ہمیشہ انٹرفیرنس تو ان کی رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی وجہ سے اس ادارے کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ خصوصاً مریم نے، نواز شریف نے ایک سازش کے تحت ان کا نام لینا شروع کیا، اور اتنا نام لینا شروع ہوا کہ پہلے یہ بند کمروں میں گفتگو ہوتی تھی، اب گلی محلے میں اسٹیبلشمنٹ کو چھیڑا جا رہا، جو نواز شریف پوائزن کر رہا ہے، تو جس میں ان کی تشویش ہے کیونکہ وہ ادارہ پاکستان کی سلامتی کا ادارہ ہے، وہ عمران خان کی جماعت کو بچانے کے لیے نہیں بنا، پاکستان کو بچانے کے لیے ان کا کردار ہے۔ تو عمران خان کی ناقص نااہل کارکردگی اور ان کی ٹیم کی نالائکی میرا خیال ہے ان کے اور طاقتور حلقے کے درمیان کچھ فاصلے کا باعث بن رہے ہیں، ابھی مکمل فاصلے ہوئے نہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر کا آپ کردار کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں کیا میرٹ پہ ہیں؟ اور پھر ایک یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ نواز شریف کے کوئی خفیہ رابطے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ فارن فنڈنگ کیس میں، اس میں چیف الیکشن کمیشن کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں اتنی صداقت ہے ذوالقرنین صاحب جتنا میں اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں دراصل چیف الیکشن کمیشن کے سسر ہے سعید مہندی،
ان کو ڈے فرسٹ سے جانتا ہوں، وہ لاہور میں ڈی سی لاہور رہے ہیں، کمشنر لاہور رہے ہیں۔ اگر نواز شریف کا پاکستان کے 5 لوگوں میں قریبی رابطہ ہو تو ان میں ایک سعید مہندی بار بار آئے گا۔ جب وہ جیل میں یہ ان کے دماد ان کو ملنے جاتے تھے سعید مہندی کو، تو نواز شریف سے بھی ان کی طویل ملاقات ہوتی تھی۔ میری اطلاع کے مطابق پچھلے 2 ہفتوں میں فارنگ فنڈی پہ نواز شریف کی اور چیف الیکشن کمیشن ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ 4-5 مرتبہ رابطہ ہوا۔ تو اسی لیے عمران کو جب یہ پتہ چلا، اسے اطلاع دی گئی کہ فارن فنڈنگ میں چیف الیکشن کمیشن نواز شریف کے ساتھ ریگولر رابطے میں ہیں، تو انہوں نے پہلے خود کے خلاف فیصلہ دیا اور پھر اپنی پورے 3 وزراء کو کہا، کیونکہ انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس ایسے ایویڈنس ہیں کہ فارن فنڈنگ میں پی ٹی آئی بین ہو سکتی ہے، بین پابندی لگ سکتی ہے، کیونکہ اس میں بعض جگہوں پر عمران خان صاحب کے خود نام ہیں اور اسٹیٹ بینک ڈیٹیل بھی دے چکا کہ 23 سے زیادہ اکاؤنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے اور نواز شریف کی اسے آشیرواد ہو تو وہ ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان کو جان کے کنٹروورسی بنایا ہے، گو کہ عمران خان کی ذات پہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا، لیکن ان کے ارد گرد کرپشن تو ہو رہی ہے، یہ اتنا ہی سچ ہے۔ فارنگ فنڈنگ میں کیس کوئی صاف نہیں ہے، عمران خان صاحب کی فیور میں نہیں جا رہا وہ کیس۔ پی ڈی ایم اس وقت کس موڑ پر کھڑی ہے کہ جب پیپلز پارٹی اب واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ استعفوں کے کھیل میں تو وہ بالکل نہیں آئے گی ان کے ساتھ؟ لانگ مارچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ 9 جماعتیں بھی لانگ مارچ کرتی ہیں تو پیپلز پارٹی کے بغیر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نہ تو ریزائن دے گی نہ لانگ مارچ دے گی۔ انہوں نے کہہ دیا 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے، اس کے بعد سی کے اجلاس کی کیا حیثیت ہے؟ زرداری نے فیصلہ کرنا ہے، زرداری نے ڈیل کر لی ہوئی ہے۔ میری آج اطلاع ہے کل نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان مریم میں بات ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کی موومنٹ چلے اور موومنٹ میں فساد ہو، فساد، جس کے لیے نواز شریف کے 3 بڑے انویسٹر، کیونکہ مولانا نواز شریف سے بھی زیادہ خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ماضی میں جب میں نے لانگ مارچ کیا تو آپ بھی مجھے دھوکہ دے گئے تھے، آپ اس کے سلسلے میں ڈیل کر کے چلے گئے، نواز شریف کر کے انہیں پیسے ملے ہیں۔ ہاں، میری اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، محمود خان اچکزئی، یہ سننے اختر مینگل نام، اور شاید اینڈ پہ وہ منظور پشین وغیرہ ان کے ساتھ آ جائیں، یہ ایک دفعہ بہت خوفناک کھیل کھیلیں گے جس کو فساد کی طرف لے جایا جائے گا کہ اسلام آباد شہر میں کسی اہم شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بڑی عمارت کو جلاؤ گراؤ کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ اسلام آباد کی حدود سے فساد، لڑائی جھگڑا نکل کے ملک میں پھیلے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے عمران خان کے لیے حالات کنٹرول کرنا خاصے مشکل ہوں گے، کیونکہ انہیں ایکسپیرینس نہیں ہے حکومت چلانے کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے یا یہاں پہ ان کی صورتحال خراب ہو جائے گی؟ نہیں، ابھی تک ان کی حکومت کو خطرہ نہیں، لیکن عمران خان کوئی بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں کہ جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے بھی نیچے دے دیتا۔ طاقتور حلقے عمران خان کو اتنی دیری ریسکیو کریں گے جب تک ان کی اپنی بہتری ہے۔ جب وہ سمجھیں گے کہ ان کے لیے بھی خطرہ بن رہا ہے تو وہ یقیناً ایک آئینی اور قانونی اپنا کردار ادا کریں گے، اور وہ کردار عمران خان کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ بظاہر تو میری یہ اطلاع ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ 2 وزیروں کا خاص طور پہ نام تو نہیں بتایا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 وزیر جو ہیں وہ زیادہ تر سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت فارغ ہو جائے۔ 2 نہیں، 4 وزیر ہیں، رائٹنگ یہ لکھ لیں اور یہ آپ کو نام بھی آئیں گے، اور چند بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننا ہے، ایسے فیصلے کروائے ہیں جس کی کاپیاں لندن میں نواز شریف کو پہنچ چکی ہیں، جو غیر قانونی۔ میں عمران خان آج بھی کہتا ہوں ایماندار ہے، لیکن انہوں نے عمران خان سے ایسے غلط فیصلے کرا دیے لا علمی کا۔ اگر ان کی حکومت، اگر جو کہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت 23 تک چلے گی، لیکن وہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو جو ماضی میں ان حکومت کے خلاف ریفرنس بنے، ان سے زیادہ موجودہ حکومت کے کچھ لوگوں کے خلاف ریفرنس بنیں گے، اور وہ آنے والے وقت میں
چند اہم ترین بیوروکریٹ عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے، ان میں ایک افسر پی ایم ہاؤس میں بھی تعینات ہے اس وقت۔ نہیں تو کیا اسی وجہ سے ابھی فوری طور پہ حکومت نے کمیٹی بنائی ہے کہ نیب کے حوالے سے ان کے قوانین میں ترمیم کی جائے اور اپوزیشن سے بھی رابطہ کیا جائے؟ کیا یہی وجہ ہے اصل میں؟ نہیں، اب حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ نون لیگ کسی بھی طور پر ان پہ اعتماد نہیں کرے گی، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو جس کی گارنٹی انہیں طاقتور حلقے دیں گے، وہ ڈائریکٹ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان صاحب تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس لیے ان کی ہر جماعت سے سیاسی اختلاف کی بجائے ذاتی لڑائی ہو چکی ہے، اور بدقسمتی ہے عمران خان 22 سال بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن جو مقصد کے لیے وہ آئے تھے ان کی ٹیم نے بالکل بھی اس پہ چلنے نہیں دیا، انہیں اپنی مرضی سے چلایا، اور عمران خان کے ویژن سے ہٹ چکے ہیں، اور عمران خان کے لیے کچھ ایسے کام ہو چکے ہیں جو ان کی حکومت کے لیے، ان کی جماعت کے لیے اور ان کی جدوجہد کے خلاف ہیں، برخلاف ہیں۔ آخری سوال ہے کہ آپ کوئی پیغام دیں گے کہ کیا طاقتور حلقوں کو اور خان کو کرنا چاہیے کہ صورتحال نارمل ہو جائے؟ اگر عمران خان نے اپنے ذاتی دوستوں کو اور خوش آمدی کرپٹ بیوروکریسوں کو سائڈ پہ نہ کیا، میں آنے والے وقت میں عمران خان کے گرد شکنجہ ٹائٹ دیکھ رہا ہوں۔ وہ وقت کا تعین تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ نواز شریف کو کون کون سے ڈاکومنٹ جا چکے ہیں جس میں عمران خان نے پیسے تو نہیں لیے، لیکن وہ آئینی طور پہ گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اور طاقتور حلقوں سے میری صرف ایک گزارش نہیں ہے، آج کھل کے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آپ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، آپ کے وجہ سے پاکستان قائم ہے، آپ نے لاکھوں شہادتیں دی ہیں، آپ آئین اور قانون کے تحت کریں، کسی ایک جماعت کی فیور بالکل چھوڑ دیں۔ ہاں، جو طاقتور حلقوں کے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف پروپوگنڈا کریں، ان کے خلاف قرار واقعہ سزا ہو، لیکن طاقتور حلقوں کو بالکل غیر جانبدار ہونا ہوگا، انہیں نقصان پہنچ رہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے سینئر صحافی عارف حمید بھٹی صاحب کی بات سنی۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت ملک میں کیا چل رہی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔